اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے کافی زیادہ لوگوں کے اصرار پہ ایک ایسا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یقین جانے اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص اس تصویر کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ساری زندگی ٹینشنوں سے نجات پالے گا، مصیبتوں سے نجات پالے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو آپ کی ساری ٹینشنیں، ساری مصیبتیں، ساری تمام مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں، جی ہاں معزز سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے خاص ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، دلوں کے اندر درد سا پیدا ہو جاتا ہے، لوگ آنسو بہا کے گڑ گڑا کے سوال کرتے ہیں، حضرت جی لوگوں کے در پہ جا کے تھک چکے ہیں، ایک سے مانگا، دوسرے سے مانگا، تیسرے سے مانگا، کچھ نہ ملا، ہماری اس بات کو رد کر دیا، ہمیں ٹھکرایا گیا، ہمیں واپس کر دیا گیا۔ حضرت جی پلیز بہت ہی زیادہ ہم پریشان ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہماری ساری ٹینشنیں، ہماری ساری مصیبتیں، ہماری ساری پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ٹینشنیں، آپ کی مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ یہ آپ بڑی بڑی ولیوں سے پوچھ سکتے ہو۔ احادیث کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں پہ دیکھو، وہاں پہ یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، اس وظیفے کو جو شخص کر لیتا ہے، اگر غریب کر لے، غریبی بادشاہ بن جاتا ہے، غریبوں کو، فقیروں کو بادشاہ بنانے والا نایاب وظیفہ، مجرب وظیفہ اور آزمودہ وظیفہ آج کا یہ نایاب وظیفہ ہے۔ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کا ٹائم بہت ہی قیمتی ہے، لیکن ایک بات آپ کو لازمی عرض کر دوں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید جو اسلامی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کیوں دینا ہے اور کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور کسی لاچار کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو صدقہ کیوں دینا ہے؟ اس لیے دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں نا، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ کتنا دینا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے نا، میں کہتا ہوں آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، حضرت جی کیا ہمارے پاس تھوڑے روپے ہیں، تھوڑا مال ہے، کیا ہم وہ بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن دینے والے تو بنے ایسا صدقہ دیں جو میرے رب کو قبول ہو۔ اب میرے رب کو کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں، مگر ہم لوگ کیسے دیتے ہیں؟ ہم لوگ اس طرح دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ مجھے اللہ کا
ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ ارے بھائی لوگوں کو چھوڑو، آپ صدقہ اپنے رب کے لیے دینا ہے نا، تو اگر رب کے لیے دینا ہے تو آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی چالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جب آپ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں نا، یقین جانے آپ کا درود ابراہیمی بھی قبول ہوتا ہے، آپ کی ساری ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں پڑھ کے بتا دیجیے گا، تو ہاں میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ نے ویڈیو کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تسبیح، یہ مجرب اور یہ آزمودہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ کون سی تسبیح، کون سی ایسی نایاب تسبیح ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ پڑھنا کتنی بار ہے تو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اس طرح پڑھ لیں گے نا، یقین جانیں اگر آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے نا، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے نا، سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے نا، عشق کے ساتھ پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، یقین جانیں میرا رب عطا کرنے والا ہے۔ وہ ایسے عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی اتنا رزق آیا تو ہے، مگر کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کا دشمن شاطر ہے اور دشمن چالیں چل رہا ہے اور دشمن آپ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، آپ اپنے دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے، یہ عمل آپ کے لیے بڑا مجرب، خاص اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ جادو جتنا پرانا کیوں نہ ہو، جیسا بھی جادو کیوں نہ ہو، وہ طاقتور سے طاقتور جادوگر نے کیوں نہ کیا ہو، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو جادو ختم ہو جائے گا، جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گا اور پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا۔ بندش وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، کاروبار پہ بندش ہو، آپ کے بچوں پہ بندش ہو، آپ کے بچوں کی نظروں پہ بندش ہو، کیونکہ ایک آدمی آیا میرے پاس، اس کے بچوں کی نظر پہ بندش تھی، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب ہم نے اسے یہ عمل دیا، رب کائنات کی قسم اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی۔ تو بندش اگر رشتوں پہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر کاروبار پہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اگر گھر پہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح کی بندش کا یہ بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب علاج ہے۔ جنات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ اس کا بھی علاج ہے۔ تعویذات
اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ گویا کہ جادو ہو، جنات ہوں، تعویذات ہوں، نظر بد ہو یا بندش ہو، ہر طرح کا علاج صرف اس ایک عمل کے اندر ہے۔ یہ عمل جس نے کیا انشاءاللہ اس کو ہی اللہ نے افاقہ دیا۔ دشمن جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، دشمن جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس عمل کے بعد ایک تو اس کی چالیں ختم ہو جائیں گی، دوسرا خود معافیاں مانگتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ رزق، عزت، شہرت، مال، دولت، سب کچھ اللہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، ان سب چیزوں کا علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن کیسا بھی کیوں نہ ہو، دشمن سے چھٹکارے کا یہ عمل ہے، دشمن سے نجات کا یہ عمل ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارے لیے ایسا کوئی عمل لے کر آئیے کہ جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے یہ آج بڑا نایاب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے عزت، شہرت، مال، دولت، سب کچھ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ جڑ سے اکھڑ جائے گی، اور جیسا بھی جادوگر کیوں نہ ہو، جیسا بھی دشمن کیوں نہ ہو، معافیاں مانگتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ رب کے قرآن میں اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، ذرا ایک مرتبہ غور سے کر کے تو دیکھیں، ذرا ایک مرتبہ صحیح طریقے سے کر کے تو دیکھیں۔ اکثر ہوتا یوں ہے کہ اکثر لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، پھر عمل کی طرف ان کی جلدی ہوتی ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت یہ عمل اس کا جو ہے اثر نہیں ہوا، یا یہ عمل ہم کیسے کریں؟ بھائی آپ کو سے التماس کرتا ہوں، اگر آپ جلدی میں ہیں تو چھوڑ دیجئے، ابھی پھر کسی ٹائم دیکھ لینا، نہیں تو غور سے سنیے گا، غور سے، تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ یہ عمل انشاءاللہ جادو، جنات، تعویذات، نظر بد سے چھٹکارے کا عمل ہے۔ اکثر جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو کبھی آستانوں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی علماء، مفتیان کرام، ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس، طبیبوں کے پاس، کیوں نہ جائیں؟ جا کر تھک جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں۔ یہ اسے ہی پتا ہے جس پہ جادو ہے، رب کائنات کی قسم۔ کہیں اس کے گھر پہ خون کی چھٹکیں آ گئی، کہیں اس کے کپڑے کاٹ دیے گئے، کہیں اس کے گھر کے اندر پانی کی چھڑکاؤ ہو رہا ہے، کہیں دودھ دو رہے ہیں تو دودھ کے اندر خون آ رہا ہے، کہیں کھانے کے اندر خون۔ تو یہ سب چیزیں جادو کے ذریعے سے، تو یہ انہیں پتا ہے کہ کتنی پریشانی کے اندر وہ ہیں، کتنی مشکلات کے اندر ہیں، کتنی تکلیف کے اندر ہیں، اور اس سے کیسے نکلا جائے، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص صدقہ کرتا ہے نا، رب کائنات کی قسم، وہ شخص آنے والی آفات سے، بلایا سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ جس شخص کو صدقہ جو دے دیتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی پریشانی ہو، جب بھی تکلیف میں آؤ، جب بھی کوئی ایسی مشکل ہو، فوراً اللہ کے نام پہ جتنی آپ کی طاقت ہو، جتنا آپ دے سکتے ہو، اتنا آپ نے صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب دینا کسے ہے؟ لاچار، ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب آپ یوں کیوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دینا ہے؟ میرے بھائی، صدقے کے اصل مستحق یہی لوگ ہوتے ہیں، صدقہ دینا انہی کو چاہیے۔
تاکہ آپ کا صدقہ بھی پورا ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے صحیح جگہ پہ صدقہ بھی لگ جائے اور دوسرا بھی فائدہ ہو۔ تو دوسرا فائدہ کون سا ہوگا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ جو لاچار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، یہ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے کریم رحیم مولا تو ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جب اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے نا کہ جاؤ اس کی ضرورت کو پورا کرو، آپ صدقہ دینے اس کے پاس جاتے ہیں، اب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے دل سے پھر دعا نکلتی ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جو دعا دل سے دی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے کریم رحیم مولا جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، یا اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ اس لیے غریبوں کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 عدد کالی مرچ لے لینی ہے، 4 عدد کالی مرچ لے لینی ہے، اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس پہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے 4 عدد کالی مرچ پر۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو آپ نے 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کرنا ہے اور سن لینا ہے، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے چل کر بتاؤں گا کہ ان 4 کالی مرچ کا کیا کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کالی مرچ پر 7 مرتبہ، 4 بار 28 ہو جائے گا، 28 مرتبہ ٹوٹل آپ نے پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہر ایک دانے پہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹوٹل 400 مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 4 دن کرنا ہے، ناغا نہیں کرنا، 4 دن لگاتار کرنا ہے۔ اب جو 4 عدد کالی مرچ آپ نے لی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ ذرا آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ لے جائیں کالی مرچ کو اور قبرستان کے اندر کہیں پر بھی اس کو دفنا دیں۔ معزز سامعین کرام، جوں وہ کالی مرچ ختم ہوتی جائے گی انشاءاللہ آپ پر سے پرانا جادو ختم ہوتا جائے گا۔ وہ پرانے سے پرانا جادو، بندش، تعویذات، نظر بد، سب کچھ ایسے ختم ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کوئی مرض زیادہ ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پانی بھی ساتھ رکھیں اور اس پانی پر پھونک مار کے وہ مریض کو بھی پلا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔